بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مریض جس کی عمر 37 سال، اگر اس کی علامات کے بارے میں بات کریں تو اس کو بھوک بالکل ختم ہو چکی تھی اور بخار تھا اور سردی اس نے کہا بہت زیادہ لگتی ہے۔ مریض کے جو ویٹ تھا وہ تقریباً پتلا ہی تھا، 65 kg ہوگا اتنا۔ تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹیسٹ بھی تھا LFT لیور فنکشن ٹیسٹ۔ تو اس کے اندر جب میں نے اس کو چیک کیا تو جو سیرم بلیروبن تھا وہ 2.2 تھا، یعنی کہ اس کی جو نارمل رینج ہوتی ہے وہ 0.1 سے لے کے 1.2 تک ہوتی ہے، لیکن اس کے جو ٹیسٹ میں 2.2 تھا، یعنی کہ ڈبل ہو گئی تھی، وہ بڑی ہوئی تھی۔ اور آگے مزید اس کی جو قسمیں ہیں جیسے کانجوگیٹڈ اور ان کانجوگیٹڈ، جو کانجوگیٹڈ تھا وہ 0.5 یعنی باؤنڈری لائن پہ تھا، اور جو ان کانجوگیٹڈ تھا اس کی جو رینج ہوتی ہے وہ 0.1 سے لے کے 1 تک ہوتی ہے، لیکن اس مریض کی 1.7 تھی، یعنی کہ یہ بھی بڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جتنے جگر کے انزائم SGPT SGOT، اس کے علاوہ گیما GT، باقی جتنے بھی تھے وہ نارمل تھے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک تو بھوک بالکل ختم ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بھوک تو کیا ایسی صورت میں متلی کی کیفیت رہتی ہے، اور سردی اس نے کہا بہت زیادہ لگتی ہے۔ تو کیونکہ اس کو ساتھ میں بخار بھی تھا، بخار کے اندر جو ہے وہ غیر طبعی حرارت کی وجہ سے سردی جو ہے وہ لگنا زیادہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ اس کا غیر طبعی صفرا رکا ہوا تھا جانڈس کی صورت میں، پیلیے کی صورت میں، پیلے یرکان کی صورت میں، ظاہری جو اس کی حالت تھی پتلا تھا، دبلا پتلا، آنکھیں اس کی یلو ہی پڑی تھیں۔ تو یہاں پہ اصول علاج آپ نے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی غیر طبعی صفرا رکے گا، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس کے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، یعنی وہ پتے کے اندر پتھریاں ہو سکتی ہیں، پتے کے منہ پہ سوزش ہو سکتی ہے، پتے کا منہ بند ہو سکتا ہے، یا صفراوی جو نالیاں ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، یعنی کہ غیر طبعی صفرا کا مکمل اخراج نہیں ہے۔ اصولی یہاں پہ یہی علاج ہے کہ اس غیر طبعی صفرا کا اخراج کروا دیا جائے۔ لیکن اخراج کروانے کے لیے ایک بات میں آپ سے شیئر کر دوں، اگر معدہ سے اوپر جتنے بھی فضلات کا اخراج کروانا ہو وہ الٹی کے ذریعے ہے، اگر معدے سے نیچے انتڑیوں سے فضلات کا اخراج کروانا مقصد ہو تو وہ پخانے کے ذریعے ہے۔ لیکن خون میں بڑے ہوئے جتنے بھی فضلات ہیں، چاہے وہ جگر کے انزائم ہے، یورک ایسڈ ہے، کوئی بھی ہیں، تو وہ پیشاب یعنی گردوں کے راستے اس کا اخراج کروایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بندے نے جو اس کی دوا تجویز کرنے سے پہلے جو 2-3 چیزیں مد نظر رکھ کے، یعنی اس کو بخار تھا تو اس کو جو دعا میں نے تجویز کی، غدی اعصابی اکثیر جو ہے وہ 4 رتی، بند نزلہ 3 رتی، اور کشتہ گودنتی جو ہے وہ 2 رتی، اور 7 گلو 1 رتی، صبح دوپہر شام کھانے کے بعد دیا گیا۔ اور کیونکہ ساتھ میں اس کو غیر طبعی صفرا اس کا رکا ہوا تھا، اس کے اخراج کے لیے الگ سے اکثیر ورم جو ہے وہ 1.5 ماشا صبح شام جو ہے پہلی دوا کے آدھے گھنٹے کے بعد دیا گیا۔ اور کیونکہ ساتھ میں فضلات کا گردوں کے راستے بھی اخراج کروانا ضروری ہے، تو الگ سے 2 ٹائم جو ہے وہ تریاک گردہ بھی 1-1 ماشا دیا گیا۔ یہ میں نے اس کو 3 دن کے لیے میڈیسن دی۔ تو 3 دن کے بعد جب وہ میرے پاس تشریف لایا، اس نے کہا کہ سردی جو ہے وہ لگنا ختم ہو گئی ہے، لیکن بھوک اور جو قبض ہے اس کے اندر ابھی اتنی بہتری نہیں ہوئی۔ تو بندہ نے جب اس کے پھر دوبارہ دوا تجویز کی، اس کے اندر غدی اعصابی ملیاں جو ہے 1 ماشا، اکثیر ورم جو ہے وہ 1.5 ماشا، یعنی ملیاں سے زیادہ 1.5 ماشا، وہ صبح دوپہر شام اور رات دن میں 4 دفعہ استعمال کرنے کے لیے دی۔ اور الگ سے جو ہے تریاک گردہ 1 ماشا صبح 1 ماشا شام، یہ مزید اگلے 3 دن کے لیے دیا گیا۔ تو اگلے یعنی کہ 3 یہ اور 3 وہ 6 دن کے بعد جو میرے مکتب پہ جب تشریف لایا تو اس نے کہا الحمدللہ جو بھوک ہے وہ کافی بہتر ہو گئی ہے، اور آنکھیں بھی اس کی جو پیلی ہوئی پڑی تھی اس میں بھی کمی آ گئی تھی، تو اور قبض ہے وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ یہاں پہ اصولی علاج اس کا یہی ہے کہ غیر طبعی صفرا کا اخراج کروا دیا جائے۔